السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ ایسے آدمی کو راہ راست پر لانے کے آپ ذمہ دار بن سکتے ہیں کیا؟ یا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ بے شک یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ تو مویشی جانوروں کی طرح سے ہے، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی سورت سے آیت نمبر 43 44 یعنی 43 اور 44، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی باذن اللہ، بتوفیق اللہ، بفضل اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ پہلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنے خواہش کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کے لیے کیا آپ ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ یہاں پر اس آیت کریمہ کی روشنی میں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے بجائے اپنے نفس کے پیچھے پڑ جائے اور اس کی خواہش اور اس کا نفس جو اس کو بولے وہ کرتا جائے، اس آدمی کے راہ راست پر آنے کے امکانات تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بھی بتلایا کہ ایسے لوگوں کے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راہ راست پر لانے کے آپ ذمہ دار بھی نہیں بن سکتے، آپ اس کی ذمہ داری بھی نہیں اٹھا سکتے۔ آیت کریمہ پر غور و فکر کرنے کے بعد جو سب سے پہلی بات ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے وہ یہ کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر اپنے خواہش اور اپنے نفس کے پیچھے پڑ جائے اور اس کے حکم کو ماننے لگے، اسی کو ترجیح دینا شروع کر دے، ایسا شخص مشرک ہے اور کافر ہے۔ دیکھیے پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے، حالانکہ اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیا، یعنی جو اس کی چاہت ہے اسی کو مان رہا ہے، اس کو کیا کیا؟ اپنا معبود بنا لیا۔ اس سے فوری بات جو ذہن میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہی کہ جو آدمی اپنے نفس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ مشرک ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ جو نفس کے پیچھے بھاگنا ہے یہ کئی طرح سے ہے۔ ایک عام آدمی اپنے نفس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کی جو تفسیر ہے وہ یہ کہ ایک عام آدمی جو ہوتا ہے وہ بظاہر تو یہی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور گاہے بگاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر بھی عمل کرتا ہے، لیکن جہاں پر ڈانوا ڈول ہوئی کشتی وہاں سے سائڈ لے لیتا ہے۔ ابھی کہیں پر اس کو ایسا لگا کہ اس پر عمل کرنے میں ہم کو بڑی مشکل ہے تو وہ عمل کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ فور ایگزامپل آپ سمجھ لیجئے کہ 5 وقت نماز میں اگر کوئی آدمی 2-3 وقت مسجد میں آ رہا ہے اور فجر میں نہیں آ رہا ہے، عشاء میں نہیں آ رہا ہے، وہ آدمی اپنے خواہشات کا پجاری ہے، وہ اپنے خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اللہ کا حکم مان بھی رہا ہے لیکن اس کے سامنے ایک اللہ کا ایسا حکم آ گیا جس پر عمل کرنا اس کو مشکل اور دشوار لگ رہا ہے، وہ آدمی اپنے خواہش کا پجاری ہے، اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، ہمیشہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ کا کوئی حکم آیا اور اس میں اس کو کوئی دنیاوی اور مادی نقصان نظر آ رہا ہے، اس سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ وہ آدمی اپنے نفس کے پیچھے بھاگنے والا اور اپنے نفس کو اپنا معبود بنانے والا ہے، یہ عام آدمی کی بات ہے۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ خواہش نفس کے پیچھے بھاگنا یہ ایک ایسا عام مرض ہے، ایسی عام بیماری ہے جس میں عام بھی لوگ شامل ہیں، علماء اور خواص بھی شامل ہیں، تقریباً ہر طبقے کا آدمی اس میں شامل ہے۔ اب علماء کا مسئلہ کیا ہے؟ علماء اور خواص لوگ، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے خواہش کی اتباع اور پیروی کیسے کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے تو اس کو اپنے طبیعت کے مطابق حل کریں گے، شریعت کے مطابق نہیں۔ ان کی طبیعت جیسا پسند کرے گی، اللہ کا کلام آیا، من مانے حساب سے اس کا معنی اور مطلب نکال دیا ہے۔
ابھی ان کو فتویٰ دینا ہے، لوگوں کو بتانا ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے منمانا مطلب مستنبط کر کے غلط فتوے دیا۔ پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ مال بٹورنا۔ اگر غلط فتویٰ دے دیں گے تو مال بٹوریں گے، یہ بھی نفس کے پیچھے بھاگنا اور نفس کو اپنا معبود بنانا ہے۔ کوئی ذرا ذہین اور فطین عالم دین ہوتا ہے تو اس کے نفس کے پیچھے پڑنے کی جو مثال ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بہت ذہین فطین ہونے کی وجہ سے وہ کوئی بدعی عقیدہ لوگوں میں رائج کرتا ہے تاکہ لوگ اس کے معتقد بن جائے اور ان کا اپنا ایک گروہ بن جائے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، اس طرح کے بہت سارے۔ آپ نے شکیل بن حنیف کا جو ہے فتنہ سنا ہوگا، اس نے بھی ایک جو ہے ذہین فطین آدمی تھا، اس نے ایک فرقہ بنا دیا، ایسا بدعی عقیدہ لوگوں میں راج کیا کہ لوگ اس کے گرویدہ بن گئے اور اس کا ایک پورا گروہ بن گیا۔ یہ علماء کا نفس کے پیچھے بھاگنے کا جو ہے بھاگنے کی مثال ہے۔ اور مشرکین مکہ کے بارے میں تو معلوم ہی ہے کہ وہ لوگ اپنے نفس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے تھے، کیونکہ اس کے پیچھے جو ان کی جو اصل جو چیز تھی وہ ان کی سرداری نہیں جائے، ان کی چودراہٹ نہیں جائے۔ اسی لیے اللہ کا کلام سامنے آ رہا ہے لیکن وہی کر رہے ہیں جو ان کو پسند آ رہا ہے، جو ان کو اچھا لگ رہا ہے۔ اور مشرکوں کے بارے میں تو چھوڑ ہی دیجئے، مشرکوں کے بارے میں تفسیر کے اندر آتا ہے کہ ایک ایسا مشرک تھا زمانے جاہلیت میں، ایک زمانے تک ایک پتھر کو پوجتا رہا، اس کو اچھا لگ رہا تھا، بعد میں اس کو دوسرا پتھر اچھا لگنے لگا تو اس کو چھوڑا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ یعنی مشرکوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر ایک پتھر اس کو اچھا لگ رہا ہے تو آج اس کی پوجا کرے گا، ایک لمبے عرصے تک اس کی عبادت کرے گا، اس کی پرستش کرے گا، اور بعد میں اگر اس سے اچھا اور اس سے خوبصورت پتھر مل گیا اس کی عبادت کرنا، اس کا پوجا کرنا شروع کر دیا۔ کسی ولی کے مزار کے بارے میں کسی آدمی نے اس کو بتلایا کہ فلاں ولی صاحب اور جو ان کا مزار ہے اس پر ایسے حاجت روائی ہوتی ہے، ایسے مشکل کشائی ہوتی ہے۔ کسی نے سنا دیا، کان میں آ گیا، اب ساری نظر و نیاز ادھر جا رہی ہے۔ کچھ سمے بیتنے کے بعد، کچھ عرصہ بیتنے کے بعد اگر کسی نے اس سے بڑے مزار والے کے بارے میں بتلا دیا کہ نہیں فلاں مزار والا جو ہے یہاں پر ایسے ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے، یہ وہاں پر ہے، ایسے جاؤ گے تو یہ من مانگی مرادیں پوری ہو جائے گی، اب وہاں سے وہ ٹرانسفر ہو کر کے ادھر چلا آئے گا۔ یہ ہے خواہش نفس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا ہے، اور ایت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کے بارے میں غور کیا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کو راہ راست پر لانے کے ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ یعنی اللہ نے کہا کہ آپ اس کے راہ راست پر لانے کے ذمہ دار نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے آدمی کے سیدھے راستے پر آنے کے امکانات بالکل صفر ہو جاتے ہیں۔ ابھی دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ریلیٹڈ سے ایک دوسری بات فرمائی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، یہ تو مویشی جانوروں کی طرح سے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ ابھی اس آیت کریمہ میں ایسے لوگ جو اپنے خواہش کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنی چاہت کے پیچھے بھاگتے ہیں، شرک و کفر کی طرف بھاگتے ہیں، ایسے لوگوں کو چوپائے جانوروں سے بھی بدتر بتلایا گیا ہے، جانوروں سے بھی بدتر۔ اس کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک جانور جس کو آپ پالیے پوسیے، یا جانور کا ایک ریور آپ پالیے پوسیے، جو جانور ہوتا ہے وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، خوب پہچانتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، یہ مجھ کو کھانا دیتا ہے۔ ایک بار آپ بلائیں گے وہ فوراً آ جائے گا۔ اگر آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں گے پورے جنگل میں چڑھ کر کے پھر آپ کے دروازے پر آ جائے گا۔ لیکن انسان مان رہا ہے اور تسلیم بھی کر رہا ہے کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، پھر بھی کدھر بھاگ رہا ہے؟ اپنے نفس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، شرک و کفر کی طرف بھاگ رہا ہے۔ جس اللہ کی سنگل عبادت ہونی چاہیے اس اللہ سے ہٹ کر کے دوسرے پیروں، ولیوں، فقیروں، آستانوں، دیولوں اور پتھروں کے سامنے جو ہے جھک رہا ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے، انسان جو ہے وہ چوپائے جانور سے بھی بالکل گیا گزرا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے، سوچ دیا ہے، سمجھ دیا ہے، جس سے وہ ہر چیز سمجھ سکتا ہے، جانوروں سے بڑھ کر کے۔ انسانوں کو جانوروں کی اتنا نہیں سوچنا چاہیے بلکہ اس سے اوپر اٹھ کر کے سوچنا چاہیے۔ اب اس کو بھی مثال سے سمجھیے۔ بھیڑ بکریوں کا ایک ریور ہوتا ہے اور اس کا ایک چرواہا ہوتا ہے۔ چرواہا اس کو جدھر جدھر لے جائے گا بکرا، بھیڑ ادھر ہی ادھر جائے گا۔ اس کو یہ پتہ نہیں کہ چرانے لے جا رہا ہے کہ
کاٹنے لے جائے، اس کو پتا ہے؟ نہیں پتا ہے، اللہ نے اس کو اتنا ہی عقل دیا ہے، چونکہ اسی پرپس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، تو اس کو اللہ نے اتنا ہی عقل دیا ہے کہ چرواہا اس کو ہکا کر کے لے جائے گا تو اس کو معلوم نہیں کہ چرانے کے لیے لے جا رہا ہے کہ کٹ کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ اب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے زیادہ سمجھ دیا ہے، عقل دیا ہے، ہوش دیا ہے، ہنر دیا ہے، وہ اپنا اچھا اور برا سوچ سکتا ہے، کون دوست ہے کون دشمن ہے وہ سوچ سکتا ہے، کس راستے پر چلیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ملنے والی ہے، کس راستے پر چلیں گے تو عارضی تو ٹیمپروری تو فائدہ ملے گا لیکن آخرت میں بہت نقصان ہوگا۔ یہ ساری باتیں سمجھ کر کے بھی انسان ناسمجھوں کی طرح سے بھاگا جا رہا ہے، گویا وہ چوپائے جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ خیال کر رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے سمجھتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے لیکن یہ لوگ چوپائے جانور ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ یہ نہیں کر رہے ہیں۔ خلاصہ کلام ان آیتوں کا یہ ہے کہ ایک سچے مومن کے لیے، ایک سچے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خواہش نفس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دے، نبی کی تعلیم کو ترجیح دے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔